سر بات کرتے ہیں غیر قانونی اسلحے کی، جس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیشن بھی رکھا، اس پہ کافی اہم پوائنٹس ڈسکس ہوئے اس حوالے سے، سیکیورٹی اور تحفظ کے حوالے سے پاکستان کے، اور ظاہر عوام کے لیے ہے یہ ایک مارجن دیا گیا، ڈیڈ لائن دی گئی کہ اگر کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، 1 مہینے کے اندر وہ جمع کروا دیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں؟ اچھا، یہ چیزیں کافی جڑی ہوئی ہیں جی، لیکن بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیلز میں جانے کے بجائے نا، ہم پہلے تو ڈیسیجن جو ہے حکومت پنجاب کا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جڑی ہوئی اس طرح سے ہیں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ CCD کا بننا، رائٹ، صوبے میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے پریورٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز شریف کی، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے ان سیشنز کے علاوہ ابھی جو کچھ عرصے سے یہاں پہ ہڑتال کا سین اور ایک جماعت کی طرف سے جو ہے نا وہ اسلام آباد جانے کی اور وہ ساری کوششیں اور مظاہرے پروٹیسٹ. اچھا، اس ساری صورتحال میں ایک جو رپورٹس ہیں مختلف خفیہ اداروں کی، حساس اداروں کی، لاہور پولیس کی، پنجاب پولیس کی، کہ ایسے پروٹیسٹس میں بھی ممنوع جو ویپنز ہیں ان کا استعمال ہوا کھلے عام. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ایک آپ قانون سازی کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک قانون تو پہلے بھی ہے، یہ تو کسی دور میں بھی ایسے نہیں ہوا کہ اجازت ہو اس بات کی کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا ایک تو ایک اسلحے کی نمائش کر رہا ہو اور پھر غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ اس نے رکھا ہو، سٹور کیا ہو اور اس کی نمائش بھی کر رہا ہو اور اس کا استعمال کر رہا ہو. یہ کچھ کنزیکٹو جو واقعات ہوئے نا، جس میں آپ ایک تیفی بٹ والا واقعہ بھی لے لیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے امیر بلاج کا قتل لے لیں، امیر بلاج کے قتل کے اسی حکومت میں آپ آ جائیں اگر، تو اس حکومت کے دوران ہونے والے واقعات، ابھی جو ہے نا ایک DHA کا واقعہ ہوا، فیز 9 کا، وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور وہ جو ایک قتل ہو گیا احمد رشید کا، عادل رشید کے بیٹے کا، احمد جاوید کا. تو اس طرح کی یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جس کے بعد نا یہ جو رپورٹ ڈیلی بیسس پہ دی جاتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مختلف اداروں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے، اس کی روشنی میں یہ فیصلہ مریم نواز شریف کا. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، پنجاب حکومت نے یہ اعلان کر دیا باضابطہ، یہ ان کا اعلامیہ آ گیا ہے، ان کا اعلان آ گیا ہے، 1 ماہ میں غیر قانونی اسلحہ جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی کر دی جائے گی. اب اس کی ایک ڈیڈ لائن آ گئی، یہ میکسیمم ہوگا کہ 1 ماہ کے بعد کچھ 10 دن کا ٹائم اور دے دیا جائے گا، 15 دن کا ٹائم اور دے دیا جائے گا. لاہور پولیس قیام امن کے لیے سرگرم، غیر قانونی اسلحہ اور اسلحہ کی نمائش کے خلاف کارروائیوں کے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی، جو ماضی کی کارروائیاں ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ سال 2025 میں غیر قانونی اسلحہ اور اسلحہ کی نمائش کے مرتکب 7254 ملزمان گرفتار، 7184 مقدمات درج. گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 43 کلاشن کورس، 333 رائفلیں، 277 گنیں یہ برآمد کی گئی ہیں. یہ لاہور پولیس کی بات کر رہا ہوں، صرف لاہور پولیس. ہاں جی، اس سال کے 2025 کے ابھی تک 10 ماہ کے. ملزمان سے 6439 پسٹلز، یہ غیر قانونی ہے سارے، غیر قانونی کوئی نہیں ہے اس میں، اور 32,059 گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں. یہ لاہور پولیس کا جو ہے وہ ایک انہوں نے جو رپورٹ جاری کی ہے. لاہور پولیس شہر کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے، یہ کہنا ہے CCPO لاہور کا. غیر قانونی اسلحہ اور اسلحہ کی نمائش کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. بلال صدیق کمیانہ، سپروائزری افسران حکومتی SOPs کے مطابق اسلحہ ڈیلرز کے سٹاک کا معائنہ کریں گے. وہ جو مریم نواز شریف کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ دوبارہ سے ان کے اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس اور ان کے پاس جو اسلحے کا ایک جو ذخیرہ ہے وہ اس کا بھی معائنہ دوبارہ سے پورا ایک ری چیک اور ایک نئے پروسیس سے اسلحے کے کاروباری حضرات کو گزرنا پڑے گا اب اس فیصلے کے بعد. اچھا، اس کے بعد یہ ہے جی کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور بیچنے والے ریکارڈ یافتہ ملزمان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی. شہری اپنا قانونی اسلحہ 1 ماہ میں پولیس خدمت مراکز سے رجسٹر کروائیں گے، وہ جو مراکز قائم کیے گئے تھے. یہ کہنا ہے CCPO لاہور کا. غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. بلال صدیق کمیانہ، شہری غیر قانونی سرگرمیوں سے اجتناب کریں، قانون کے احترام کو اپنا شعار بنائیں. CCPO لاہور صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی ہے اور اپنا جو ہے نا وہ فیصلہ بھی بتا دیا ہے اور آپ کہہ لیں وارننگ بھی دے دی ہے. اب یہ ہے کہ جن لوگ حضرات کے پاس موجود ہے وہ عزت کے ساتھ 1 ماہ کے اندر اسی طرح
آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک آرمز ایمنسٹی اسکیم ہے. اس میں آ کے اپنی بلیک منی کو جیسے وائٹ کیا جاتا ہے ایمنسٹی میں, آپ اپنا غیر قانونی اسلحہ جمع کروا کے اپنا دامن جو ہے اس کو صاف کریں, ٹھیک ہے, اور اس سے جان چھڑوائیں. اس کے بعد جو ہے اگر آپ سے غیر قانونی اسلحہ پکڑا جاتا ہے تو پھر ہم نے پچھلے پروگرام میں وہ سزائیں بھی بتائی تھیں, 14 سال قید غالباً, اور میرا خیال ہے 500,000 یا اس سے زیادہ 1 ملین جرمانہ ہے, اور ناقابل ضمانت جرم ہے یہ غیر قانونی اسلحہ رکھنا. یہ اس کی تفصیل ہے. چلیں, یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے پنجاب حکومت کی جانب سے تحفظ کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اوبویسلی پروٹیکشن کے لیے, پاکستان اور ان کے عوام کے لیے, ہماری ہم سب کے لیے.